الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عزى ثكلى كسي بردا في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه الترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس شخص نے کسی عورت کو تسلی دی جس کا بچہ گم ہو گیا ہے یا فوت ہو گیا ہے، کسی ایسی خاتون کو جس کا بچہ فوت ہو چکا ہے یا گم ہو چکا ہے، ثکلا کا اطلاق دونوں پر ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ کسی مصیبت زدہ عورت کو ماں کو تسلی دی تو کسی بردن فی الجنہ، تو قیامت کے دن اس شخص کو جنت میں ایک چادر پہنائی جائے گی۔ مقصد حدیث مبارکہ کا اسلامی معاشرے کو اس بات کی ترغیب دینا ہے کہ ہر مسلمان کا ایک دوسرے سے تعلق غم خواری پر، مواخات پر، ایک دوسرے کے ساتھ یعنی خیر خواہی کے جذبے پر ہونا چاہیے۔ اگر کوئی مصیبت زدہ ہے تو اس کی مصیبت کو دیکھ کر، پریشانی کو دیکھ کر خوش نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ پیچھے بھی آپ نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی کہ کسی دشمن کو کسی مصیبت میں دیکھ کر خوش نہ ہو، کیونکہ ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس مصیبت سے بری کر دے اور آپ کو اس مصیبت میں گرفتار کر دے۔ تو یہی مقصد ہے اس حدیث مبارکہ کا، من عزا ثکلا، جس نے کسی عورت کو جس کا بچہ گم ہو گیا یا فوت ہو گیا اسے تسلی دی، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس تسلی دینے والے کو جنت کی چادر پہنائیں گے۔ ترکیب کے حوالے سے یہاں بھی من شرطیہ ہے، عزا فعل، ثکلا اس کا فاعل، مفعول بھی، عزا فعل و فاعل، ثکلا مفعول بھی، فعل فاعل اور مفعول بھی مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط۔ کوسیا فعل اور اس میں ہوا ضمیر اس کا نائب فاعل، بردن مفعول بھی، فی الجنہ جار مجرور مل کر فعل سے متعلق ہو جائیں گے۔ فعل اپنے نائب فاعل اور مفعول بھی اور جار مجرور سے مل کر جزا بن جائے گی من عزا ثکلا کے لیے۔ شرط اور جزا مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ ہو جائے گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس شخص نے کسی معاہد کو قتل کیا، کسی ذمی کو قتل کیا، کسی ایسے انسان کو قتل کیا جو اگرچہ کافر ہے لیکن اس کی مسلمانوں کے ساتھ کوئی معاہدہ ہوا ہے، کوئی ان کے ساتھ اس کا کوئی دستاویزی معاملہ چل رہا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو امان دی ہوئی ہے، تو امن دیے ہوئے شخص کو، معاہد کو قتل کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یرح رائحۃ الجنہ، کہ یہ شخص قاتل جنت کی خوشبو بھی نہیں چھو سکے گا۔ اور دوسری روایات میں موجود ہے کہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت تک آتی ہے۔ 40 سال اگر آپ سفر کرتے رہیں پھر کہیں جا کر آپ جنت میں پہنچیں گے تو اتنا جو فاصلہ ہے وہاں تک جنت کی خوشبو آتی ہے۔ تو معاہد کو قتل کرنے والا
جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ معاہد کو جب قتل کرنے کی یہ سزا ہے تو کسی مسلمان کو قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے، اسی سے اندازہ لگا لیجیے۔ باقی معاہد کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو مسلمانوں کے علاقے میں، جیسے ہمارا ملک پاکستان ہے، مسلمانوں کے علاقے میں امن کا ویزا لے کر، جیسے جو بھی یہاں ویزا لے کر آتا ہے اس کا مطلب حکومت وقت اسے اجازت دے رہی ہے، وہ یہاں آ سکتا ہے۔ تو اب وہ یہاں پر جب آتا ہے تو یہ ویزا اس کے لیے معاہدہ بھی ہے، اس کے لیے امن بھی ہے۔ اب ایسے شخص کو قتل کرنا یہ کسی طور پر جائز نہیں ہے۔ ترکیب کے حوالے سے یہاں پر بھی پہلا جملہ شرط ہے، من قتل معاہدا، اور لم یرح رائحۃ الجنہ، یہ اس کی جزا ہے۔ شرط جزا مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ ہو جائے گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نیکی کا ارادہ کرتے ہیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ یقیناً یہ بہت بڑے اعزاز کی بات بھی ہے۔ دنیا کا انسان جب کوئی آدمی جب کسی سے خوش ہوتا ہے تو دنیاوی مال و دولت اسے دینے کی کوشش کرتا ہے، بڑے سے بڑا انعام دینے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ راضی ہو جائے، یہ خوش ہو جائے اس انعام سے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خالہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر قیام کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت ان کے لیے لوٹا وغیرہ پانی کا انتظام کر کے رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ کو بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ آپ اپنا یہ انتظام خود کیا کرتے تھے۔ تو جب آپ کو پتہ چلا کہ یہ کام ایک چھوٹے سے بچے عبداللہ بن عباس نے کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے خوش ہو کر یہ دعا دی، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اسے کتاب کا تفسیر کا علم عطا فرما۔ کتنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بہت زیادہ تعداد میں تھے، لیکن ان میں سے صرف آج کے دور میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر مشہور ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے انہیں مفسر قرآن کا لقب قیامت تک کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی برکت سے دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کسی سے خوش ہوں تو اسے علم کی دعا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی جب کسی سے خوش ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، تو دنیا کا مال و متاع دینے کے بجائے یفقہہ فی الدین، اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ تو جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی دولت دی ہے، یا جیسے دین سیکھنے کا موقع دیا ہے، جیسے الحمدللہ ہم ان کلاسوں میں دین سیکھتے ہیں، دین کی باتیں ہم جانتے ہیں، تو یقیناً اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہرحال ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک اس بھلائی پر قائم بھی رکھے، آمین ثم آمین۔ باقی ترکیب کے حوالے سے یہاں بھی من یرید اللہ بہ خیرا، یہ جملہ شرطیہ ہے، من شرطیہ، اور یرید فعل بفاعل، لفظ اللہ یہاں پر مفعول بھی، بحرف جار ہی ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائیں گے فعل سے۔ جی، اور خیرن مفعول بھی، فعل فاعل اور مفعول بھی مل کر یہ شرط ہو جائے گا، یفقہہ فی الدین، یہ جزا، شر جزا مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ ہو جائے گا۔
جی اچھا، یہاں پر اگرچہ عبارت میں لفظ اللہ پر زبر لگی ہوئی ہے، لیکن لفظ اللہ یہاں پر فاعل ہے۔ بھی کی جو ہی ضمیر ہے یہ اس یعنی انسان کے لیے ہے جس کے ساتھ اللہ تعالی بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں۔ جی بہرحال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، رواہ مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس درود پاک کی برکت سے اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں۔ بعض عربی کے الفاظ ایسے ہیں کہ جب ان کی نسبت اس کی بدلتی ہے تو ان کا معنی بھی بدل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ایک لفظ عین ان کا استعمال ہوتا ہے، عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں، گھٹنے کو بھی کہتے ہیں، چشمے کو بھی کہتے ہیں، اسی طرح جاسوس کو بھی کہتے ہیں، اور بھی بہت سے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح مولا کا لفظ، مولا دوست کو بھی کہتے ہیں، آزاد کردہ غلام کو بھی کہتے ہیں، اور آزاد کرنے والے آقا کو بھی کہتے ہیں، اور بھی الفاظ پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ ولایت یعنی جو کسی کا ولی ہو، سربراہ ہو، اس کو بھی مولا کہہ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح صلاح کا جو لفظ ہے، صلاۃ کا، اس کی جب نسبت بدلتی ہے تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں۔ جب اس کی نسبت انسان کی طرف ہو تو اس کا معنی درود وغیرہ بھیجنا، لیکن جب اللہ کی طرف ہو تو اس کا مطلب رحمت بھیجنا، فرشتوں کی طرف ہو تو استغفار کرنا، اور جب پرندوں کی طرف ہو یا جانوروں کی طرف ہو تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کی تسبیح بیان کرنا۔ باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یقیناً یہ بہت بڑا ایک عمل ہے جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب بھی دی ہے، اور فرمایا کہ جو روزہ رسول پر آ کر پڑھتا ہے وہ مجھے بلا واسطہ میں سنتا ہوں، اور جو دور سے بھیجتا ہے تو فرشتے اس درود کو مجھ تک پہنچا دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک صحابی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں آپ پر کتنا درود بھیجوں، تو مختلف یعنی تعبیرات اختیار کی کہ 100 مرتبہ بھیج دوں، دن کا ایک حصہ، 2 حصے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت یہی کہا کہ جتنا زیادہ ہو سکے، حتیٰ کہ اس صحابی نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ پھر میں درود پاک کو یہ اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لوں، ہر وقت درود پاک ہی بھیجوں؟ آپ نے فرمایا اگر ہو سکے تو ایسا کر لو۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک بھیجنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ، جس شخص نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائیں گے۔ اس میں بھی رفاع عامہ کے کاموں میں بالخصوص جو عبادات کے معاملات ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں اور مراکز ہیں اسلامی، ان پر خرچ کرنے کا بالخصوص زیادہ ثواب ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے لیے جس نے مسجد بنائی، خواہ چھوٹی مسجد ہو یا بڑی مسجد ہو، خواہ اس مسجد کے اندر پورا پیسہ نہ لگایا ہو، صرف ایک پنکھا لگایا ہو، صرف جو ہے ایک دیوار کھڑی کی ہو، یعنی حد الوسع جتنا خرچ کر سکتا ہو اتنا خرچ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دگنا چگنا کر کے جنت میں عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔